ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم بڑوں کے ادب کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد صفحہ 4 پر ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آئیے اس حکایت کو انتہائی توجہ سے سنیے اور ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں پانی کا برتن بھر کے لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پانی کا برتن لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور برتن سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے برتن پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی برتن سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی والدہ کا احترام کیا۔ انہیں نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان کے ادب کی وجہ سے سخت سردی میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس ادا سے خوش ہو کر آپ کی والدہ محترمہ نے دل سے دعا دی کہ اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے ادب بھرے انداز کو اپناتے ہوئے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے، ان کی عزت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ خوش ہو کر ان کے دل سے ہمارے حق میں کوئی ایسی دعا نکل جائے جو ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بن جائے۔ دین اسلام نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان سے انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد رب الانام ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے یعنی اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ پاک کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کے تعظیم کا حکم دیا۔ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے، تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تم بچپنے میں ان کے پاس بے طاقت تھے، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تمہارے پاس ناتواں رہ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ہمارے والدین کے ہم پر بے حد احسانات ہیں۔ انہوں نے پیدائش کے بعد ہماری اچھی پرورش کی، کبھی بیمار ہوئے تو ساری رات جاگ کر اپنی نیند کی قربانی دی، ہمیں رزق حلال کھلایا پلایا، اعلیٰ تعلیم یا کوئی ہنر سکھانے کے لیے فیسیں ادا کی، ساری زندگی ہمارے سکھ چین کے لیے خود مشکلیں برداشت کی، ہمارے مشکل حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق ہمارا ساتھ نبھایا۔ الغرض ہم والدین کے جتنے احسانات شمار کرتے جائیں، ہر ایک میں ماں باپ کی قربانیاں ہی نظر آئیں گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہوئے ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اگرچہ ان کی باتیں مزاج کے خلاف ہوں گی، مار پیٹ تو دور کی بات، انہیں جھڑکیں بھی نہیں، ہر وقت شفقت و محبت سے پیش آئیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانے کی کوشش کریں، بیمار ہو جائیں تو بہتر علاج کروائیں، اگر ملک سے باہر ہوں تب بھی اپنی دوری کا احساس نہ دلائیں، فون پر بات کریں، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیو کال پر ان کی زیارت کریں۔ بڑھاپے میں ماں باپ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بس اوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بولو براز یعنی گندگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے، بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں، صبر اور صبر ہی کرنا ہے، اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا آخرت میں تو عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ بسا اوقات دنیا میں بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔
کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا۔ اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کا عبرتناک انجام سنا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً والدہ کو تو پھر کسی قدر اہمیت دی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے والد صاحب کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ باپ ہی کی بدولت ماں کی نعمت ملتی ہے۔ پورے گھر کا معاشی بوجھ یہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ننھے سے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں اور پھر معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے گر بتاتے ہیں۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آئیے باپ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، والد کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ نمبر 2، والد کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ نمبر 3، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دو اور چاہے تو اس کی حفاظت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو اپنے بڑوں بالخصوص والدین کو ناراض کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص سخت گناہگار اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یاد رکھیے، والدین سے نسبت کی وجہ سے دادا، دادی، نانا، نانی، نیز ہر عمر رسیدہ بزرگوں کا بھی احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ وہ بوڑھوں اور ضعیفوں کو بھی بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دینے اور انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دینے کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کا طر امتیاز ہے کہ اس نے جوانوں کو بوڑھوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت و مقام کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ پاک اسے اس کی بے ادبی کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جوان کسی بوڑھے کو اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، ان کے حکم کی فوراً تعمیل کریں، تاکہ دنیا میں عزت پانے اور آخرت کی رسوائی سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارے بزرگان دین اپنے متعلقین و محبین کو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت سیدنا یوسف بن خالد بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علم کے بعد جب آپ سے اپنے شہر بصرہ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، کچھ دن ٹھہرو تاکہ میں تمہیں ان ضروری امور کے متعلق وصیت کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، اہل علم کے مراتب پہچاننے، نفس کی اصلاح اور لوگوں کی نگہبانی کرنے،
عوام و خاص کو دوست رکھنے اور عام لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ جب تم علم حاصل کر کے جاؤ وہ وصیت تمہارے ساتھ ایسے آلے کی طرح ہو جس کی علم کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ علم کو مزین کرے اور اسے عیب دار ہونے سے بچائے۔ جب تم بصرہ میں داخل ہوگے تو لوگ تمہارا استقبال اور تمہاری زیارت کو آئیں گے، تمہارا حق پہچانیں گے تو تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے بڑوں کا احترام کرنے اور چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ یاد رہے کہ بزرگوں کا ادب کرنے والا نہ صرف معاشرے میں معزز سمجھا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بڑوں کے ادب و احترام کے سبب بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک گناہ گار شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اسی دوران لاکھوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ جس طرف میرے منہ ہاتھ کا دھون بہ رہا ہے اس طرف تو اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، تو اس کے دل نے یہ بات گوارا نہ کی اور وہ شخص اٹھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا، جہاں سے ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی اس کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ پاک کے ولی کے ادب و احترام کا صلہ اس شخص کو یہ ملا کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اور کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے اپنے ولی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ادب کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین، بنا دے مجھ کو با ادب یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑوں کا ادب و احترام جہاں گناہ گاروں کی آخرت میں نجات کا باعث بنتا ہے، وہیں ان کی شان میں ادنا سی بے ادبی ہمیشہ کے نقصان اور بربادی اعمال کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرنا شیطان کا کام ہے اور وہ اسی وجہ سے بارگاہ الہی سے ذلیل و رسوا ہو کر نکالا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان سرکش و نافرمان نہیں تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، وہ جن تھا، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت اور علمیت کے سبب فرشتوں کا استاد بن گیا۔ مگر جب اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کا مرتکب ہوا تو اس کی برسوں کی عبادت بیکار اور ہزاروں سال کی ریاضت پامال ہو گئی۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے پڑ گیا اور وہ جہنم کی دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ بڑوں کی بے ادبی کرنے میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے اور ان کے ساتھ ادب و احترام کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھویا۔ یقیناً جو لوگ اپنے بڑوں کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے دل سے ان کا احترام کرتے ہیں تو معاشرے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ان کے متعلقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنے والے دنیا بھر میں معزز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں ہمارے اساتذہ کرام بھی شامل ہیں۔ ہمارے بزرگ اپنے استادوں کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے، ان کی موجودگی میں نگاہیں جھکائے خاموشی کے ساتھ علم حاصل کرتے، اور بعض تو اپنے استاد صاحب کا اس قدر ادب بجا لاتے کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ بتانا بھی بے ادبی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا
مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ ہمتن گوش ہو کر یوں با ادب بیٹھے ہوں گے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جان لینا کہ یہی حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے۔ مزید فرمایا اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی شے نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا